ہو جائے. سکون تو اللہ نے بیوی کے پاس رکھ دیا. بیوی خود بے سکون ہے, عورت خود ہی سکون سے آری ہے, مظلوم ہے, بے سکون ہے, تو مرد بھی سکون نہیں پائیں گے تو انارکی ہوگی, پراسپیرٹی ہوگی, پیس نہیں ہوگا. آج دنیا کی حالت, آپ سے کہا تھا نا کہ ذرا آپ بھی تھوڑی ریسرچ کر کے دیکھ لیں, ہر 2 منٹ میں کوئی ایک سیکشل اسالٹ ہوتی ہے. کہاں پر؟ اس میں. یہ اس کون ہے؟ جی ہاں, یو ایس میں, امریکہ میں. 9 out of 10 ریپ وکٹمس آر فیمیل. لڑکے بھی ریپ ہو رہے ہیں, اب تو لڑکوں پر بھی ہاتھ بڑھائے جا رہے ہیں, لیکن آج بھی 10 میں سے 9 لڑکیاں, عورتیں ہیں جو ریپ ہو رہی ہیں. 80% آف دا ریپ اسالٹ وکٹمس آر انڈر دا ایج آف 30. 30 سال سے کم عمر ہے. 46% آف چلڈرن ہو آر ریپڈ. بچے بھی ریپ ہو رہے ہیں. اب تو عورتیں تو بڑی چیز ہے, اب تو بچوں کو نہیں چھوڑا. پیڈوفیلیا, چھوٹے چھوٹے بچے, اگر اب تو بلکہ 8-9 سال کے بچے بھی ان کو اچھے نہیں لگتے, کہتے ہیں ینگر ینگر ینگر. 5 سال, 4 سال, 3 سال, 2 سال. اور باقاعدہ یہ سیکشل ٹورزم ہے. تصویریں, البمز ہوتی ہیں بچوں کی, اور بچوں کو پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے گاہکوں کو دکھایا جاتا ہے, اور وہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ بچہ کہاں سے آ رہے ہیں. جرمنی سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, ہر جگہ سے, جہاں پہ عورتیں کھلی ہیں قصائی کی دکان کی طرح, کچھ نہیں ڈھکا ہوا ان کا. وہاں یہ حال ہے. دل بھر گیا ہے نا دیکھ دیکھ کر, تو اب ان کو چینج آف ٹیسٹ چاہیے. جو چیز ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے, جو بہت کھا لیتے ہیں, کہتے نہیں کچھ اور چاہیے. اب ان کو بچے چاہیے. تو 46% جو بچے ریپ ہوتے ہیں اور جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ فیملی ممبرز ان کو ریپ کرتے ہیں, قریبی جاننے والے. تو یہ تو ایک سمجھے کہ آپ کو جھلک ہے. اتنی گندی باتیں کہ دل نہیں کرتا, لیکن کیا کریں, اسلام پر اعتراض اتنے شدید ہیں کہ اب دفاع کرنے کے لیے پھر یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں ڈسکس کرنے ہوتے ہیں, ورنہ فطرت ہمیں بتا رہی ہے اسلام جو کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے. 15 out of 16 rapists will never spend a day in jail. سزا تو چھوڑیں, ایک دن جیل میں نہیں رہیں گے. 16 میں سے 15 ریپسٹ دے گو اسکاٹ فری. یہ حال ہے دنیا کا. دیکھیں, عورت تو نہیں ریپ کر سکتی نا, زیادہ تر بہت ہی ریئر کیسز میں ہو سکتا ہے, مرد ہی کرتے ہیں. تو اگر سزائیں ہیں, اور دنیا میں آپ دیکھیں جو جرائم ہیں, کس نوعیت کے جرائم دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, 2 چیزیں ہیں, جنسی نوعیت کے جرائم اور قتل. پچھلے دنوں بھی شاید آپ نے پڑھا ہوگا, ایک جلٹڈ بوائے فرینڈ تھا, اس کی گرل فرینڈ نے اس کو کہا کہ جاؤ جاؤ, میں تم سے محبت نہیں کرتی یا واٹ ایور. اس نے جا کے اس لڑکی سمیت اس کے پورے خاندان کو شوٹ کر دیا, خود کو بھی شوٹ کر لیا. تو یہ واقعات صرف پاکستان میں یا بیکورڈ 3rd ورلڈ کنٹریز میں نہیں ہیں, 2nd ورلڈ کنٹریز, 1st ورلڈ کنٹریز. یہ پلیگ ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. دنیا والے کوئی نظام بنا نہیں سکے ہیں کہ وہ عورت کو تحفظ دے دیں. عزت, آزادی, تحفظ. آزادی ہے تو عزت و تحفظ نہیں ہے, اور جہاں عزت و تحفظ دیا ہے وہاں آزادی چھین لی اس کی. تو ہمارے لیے نہ افغانستان رول ماڈل ہے, نہ ہمارے لیے امریکہ رول ماڈل ہے. ہمارے لیے تو وہ معاشرہ اور وہ تعلیمات رول ماڈل ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو دے دی. ہو نہیں سکتا تھا کہ اسلام 800 سال دنیا پر حکومت کرتا رہتا اگر مسلمان عورت پرسکون, پروٹیکٹڈ اور آزاد نہ ہوتی, اگر اس کو اس کی آئیڈینٹی نہ دی جاتی, اس کو اس کا تحفظ, اس کا حق نہ دیا جاتا, تو وہ کبھی معاشرہ آگے بڑھ نہ پاتا. اتنے علماء, آپ نان مسلمز کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں, وہ کہتے ہیں کہ باقی تہذیبوں نے تو ایک ایک ہیرو پیدا کیا, اور اسلام اس نے تو پورے کھیت لگا دیے ہیروؤں کے. ہم کس کی بات کریں, ایک سے بڑھ کر ایک ہیرو, ایک سے بڑھ کر ایک ہیرو. اٹس اے نیشن آف ہیروز. اسلام کو کہتے ہیں نیشن آف ہیروز. کس نے بنایا؟ وہ گود ہے نا, وہ رحم ہے نا, وہ دودھ ہے نا, وہ تربیت ہے نا جس نے کہ ہیرو بنایا. تو کہ وہ خود بے چین ہے, مظلوم ہے, پٹ رہی ہے, یا وہ ریپ ہو رہی ہے, وہ کیا بچے پالے گی؟ تو آپ دیکھیں, سوچیں فطرت کی روشنی میں. سورہ نور کو آپ صرف اور صرف ایک عورت ہونے کے ناطے فطرت کی روشنی میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کہا ہے اور کس لیے کہا. اور اگر یہ آج نافذ کرتے ہیں, اسلامک ماڈل کو ٹرائی تو کر کے دیکھیں. جاپنیز ماڈل ٹرائی کر لیا فلاں چیز کے لیے, اور فلاں ماڈل ٹرائی کر لیا فلاں چیز کے لیے. کریں اسلامک ماڈل. کہیں نہیں کرتے تو صرف ویمنز رائٹس کے طور پہ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں. پھر دیکھیں کیا ریپ کم ہوتے ہیں, کیا سیکشل نوعیت کے جرائم کم ہوتے ہیں, کیا بچے محفوظ ہوتے ہیں. کیا پہلے عورتیں کھیتوں میں کام نہیں کرتی تھیں تو کوئی نہیں ریپ ہوتی تھیں؟
کیا پہلے نوکر نہیں ہوتے تھے گھروں کے اندر؟ وہ تو بچوں کو اس طرح نعوذ باللہ اس طرح بچوں کو فونڈل نہیں کرتے تھے، سبھی کچھ تھا نا. تو یہ آج کیا ہو گیا آخر؟ مرد اور عورت ہمیشہ سے رہ رہے ہیں. آج عورت اتنی انسیکیور کیوں ہے کہ وہ کہہ رہی کہ مجھے مولیسٹ کر رہے ہیں، مجھ کو ہراس کر رہے ہیں. کتنے لاز بنا دیے، لیکن کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے پھر خبریں ہمیں ملتی ہی رہتی ہیں. اور اب تو وہ پرائی نامحرم عورتیں بھی نہیں، اب تو نگاہیں اٹھ رہی ہیں ماں بہنوں کی طرف. اپنی بیٹی سے 7 بچے، اپنی سگی بیٹی سے، اور اس کو بند کر دیا نیچے بیسمنٹ کے اندر. جانور کے ساتھ بھی انسان نہیں سلوک یہ کرتا. کہاں ہو رہا ہے؟ جس دنیا کو ہم نظر اٹھا کر رول ماڈل بنا کر دیکھ رہے ہیں، ہم پاکستانی تو کہیں سے رول ماڈل ہے ہی نہیں. ہم اپنی بات ہی نہیں کر رہے، اس لیے ہم یہاں کے فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہی نہیں کر رہے. بعض دفعہ لوگ اتنے بفر جاتے ہیں، کیوں ذکر کیا امریکہ کا؟ کیا پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ جی ہاں ہو رہا ہے. ہم پاکستانی کس کے لیے رول ماڈل ہیں؟ ہم تو اس کی بات کریں گے نا کہ جس کو لک اپ کرتے ہیں، جس کو ہم ایمانسپیٹڈ سمجھتے ہیں، جس کو ہم لبرل سمجھتے ہیں اور ایجوکیٹڈ اور انسانیت کا دوست سمجھتے ہیں اور عورتوں کا دوست اور وفادار سمجھتے ہیں، حق دلانے والا. ہم تو ظاہر ہے وہیں کی بات کر رہے ہیں. پھر تو اس روشنی میں اب ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں. سارے سلوگنز نعرے بازیوں کو چھوڑیں. ایک عورت، ایک ماں اور بیٹیوں کی ماں اور خود بھی عورت ہونے کے ناطے، اور ایک شادی شدہ عورت خاص طور پہ، کہ میں اپنی شادی کو بچانا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر ہر وقت دوسری عورتوں کو دیکھ کے اور بد نظری کا شکار ہوتا رہے، اور نہ ہی میرا میاں یہ چاہتا ہوگا یا کسی کا میاں یہ چاہتا ہوگا کہ ہے تو میری بیوی، ہے تو میرے بستر میں، ہے تو میرے پہلو میں، لیکن اس کے دماغ کے پہلو میں کوئی غیر مرد بسا ہوا ہو. یہ تو کوئی نہ چاہے گا. تو بس یہ سوچ لیجئے، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، سمپل باتیں ہیں. جب یہ نازل ہوئی سورت، ایک لفظ اعتراض کا نہ مشرکی، نہ عیسائی، نہ یہودی، مسلمان تو خیر کیا ہی اعتراض کرتے، کسی نے نہ کیا. اور 800 1000 1200 سال کسی نے اعتراض نہ کیا ان کے اوپر. یہ تو آج جب بے حیائی اتنی بڑھ گئی، جب اس کو کنٹرول نہ کر سکے، تو کہا نا if you cannot beat them join them، تو کہا کہ چلو اب اس کو ہم آنر بنا دیتے ہیں. تو پہلے تو ایکسپٹ کیا بے حیائی کو، پھر ایکسپیکٹ کرنے لگ گئے، پھر آنر بنا دیا. زین لہم الشیطان اعمالہم، ایسے شیطان ناچ رہا ہے لوگوں کے سروں پہ چڑھ کے. مت مار دی لوگوں کی کھلی بے حیائی جو ہے وہ اب پروگرس لگنے لگ گئی، لبرل ایٹیٹیوڈ لگنے لگ گیا، انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈز، نعوذ باللہ. تو یہ تو اب نیا ایک ڈیویشن ہے جو آیا ہے، یہ پہلے تھا نہیں، اس لیے ہمیں اتنی تقریریں کرنی پڑتی ہیں. تقریر کی جگہ ہے نہیں ویسے، یہ بالکل سمپل چیزیں ہیں جو ہر مرد ہر عورت اپنی فطرت کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے. سورۃ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا. کون ہے وہ؟ رب العرش. وہ رب العرش، وہ دنیا آسمان کے خزانوں کا مالک، جس کے بارے میں اس نے کہا افلا تتقون، ڈرتے نہیں. اتقوا اللہ شدید العقاب غفور الرحیم. یہ وہ ہے اللہ، اس نے نازل کیا، اس کا کلام. کیوں پہچان کرنے کی ضرورت ہے؟ بعض دفعہ ہم کسی کی بات سنتے ہیں اور ہم اگنور کر دیتے ہیں. پتہ چل جائے فلاں کہہ رہا ہے، ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں. اچھا اس نے یہ کہا، پہچان گیا نا مقام. جب کسی کا مقام پہچان دے جاتے ہیں تو اس کے کلام کی اہمیت بھی فرق ہو جاتی ہے. تو اللہ نے بتا دیا، ہم نے نازل کیا. اور کیا ہے؟ اس کو ہم نے فرض کیا ہے، نفل نہیں ہے، چوائس نہیں ہے. یہ مت کہنا اوکے آئی تھنک اباؤٹ اٹ، یہ مت کہنا اچھا میں فلاں سے پوچھوں گی کروں کہ نہ کروں، اچھا ٹھیک ہے ٹائمز ہیو چینج. نہیں، فار آل ٹائمز اللہ نے فرض کیا. ایبروگیٹڈ نہیں ہے اس کے احکامات، اور نہ کسی خطے کے اندر محدود ہیں. انزلناہا، ہم نے نازل کیا اس کو. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں صاف صاف ہدایت دی. واقعی نماز اور روزے اور حج کے بارے میں تفصیلات اتنی نہیں ہے جتنی یہاں پر ہم زنا کی روک تھام کے بارے میں ڈیٹیلڈ احکامات، بلکہ ایٹ ٹائمز تو فیل ہوتا ہے اللہ نے کتنی تفصیل بتائی ہے. ایک کیٹیگری کا نام لے کر اتنی تفصیل. سوشل ریفارم ضروری ہے، اچھا اخلاق ضروری ہے، بے حیائی کی پہچان، بے حیائی سے ریولژن، نجات ضروری ہے، تاکہ وہاں شریعت کا بیج بویا جا سکے. یہ تو پری ریکویزٹس ہیں. اس کے اگر یہ نہ ہوگا شریعت جڑ نہیں پکڑ سکتی اتنی کھوٹی اور گندی اور بربری مٹی میں. تو یہ تو گراؤنڈ پریپئر کرنا ہے تاکہ آگے کام کر سکیں.
لعلکم تذکرون، شاید تم تذکر کرو. فتویٰ نہیں دے دینا. ڈونٹ ریئیکٹ، رسپونڈ. ٹھنڈے دل سے سوچو، ڈسکس کرو. تذکرون، تذکرہ کرو. تذکرہ بھی کریں، جا کے ڈسکس کریں، بات کریں، سرچ کریں، فیکٹس اینڈ فگرز ڈھونڈیں، اور حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، ہائپر ہوئے بغیر آپ اس چیز کو ڈسکس کریں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو. رأفتن، تم کو نرمی نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زنا کرتے ہیں، زنا کے ساتھ ایک محبت کا تصور آ جاتا ہے، اور محبت انسان کو اچھی لگتی ہے. محبت کرنے والے بھی بہت اچھے لگتے ہیں، اور ان کے لیے سافٹ کارنر ہوتا ہے. اور محبت کا کلمینیشن کیا ہوتا ہے؟ جسمانی ملاپ کی شکل میں. آؤٹ آف ویڈ لاک ہو تو بھی لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو روکا گیا ہے اس غلط ٹینڈنسی کو. یہ ہمدردی کا موقع نہیں ہے. دین کس کو کہا؟ قانون کو کہا گیا. فی دین اللہ، اللہ کے قانون کے بارے میں تمہارے اندر سافٹ کارنر، نرمی نہیں آنی چاہیے. کب؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. کیوں رہے؟ فورن پریس بلانے کو نہیں کہا کہ تم CNN اور BBC اور فلاں کے سارے کیمرے جمع کر لینا. نہیں، طائفتن، ایک چھوٹا سا گروہ. کہتے ہیں طائفہ کس کا؟ مومنوں کا. کیوں؟ یہ کیوں کہا؟ ایک برائی ہے، ایک گناہ ہے. مثال کے طور پہ ایڈز. جب ایڈز کی برائی کو واضح کرنا ہوتا ہے تو کیا دکھاتے ہیں؟ وہ اینڈ دکھاتے ہیں کہ ایڈز کی بات کیا حشر ہو گیا. آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، مجھے کیا بیان کرنا ہے اس کو. عبرتناک انجام دکھاتے ہیں. اچھا، ایڈز ہوا کیسے؟ سیکشل کانٹیکٹ سے ہوتا ہے. تو عبرتناک انجام کیوں دکھایا انہوں نے؟ اس لیے کہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر تو وہ پروسیس دکھاتے جس پروسیس کی وجہ سے ایڈ ہوا، تو پھر یہ کیا ہوتا؟ یہ پبلسٹی ہو جاتی، پبلسائز کرنا ہو جاتا، اویئرنیس نہیں ہوتی. پبلسٹی کیا ہوتی ہے؟ اس گناہ کی لذت کو نمایاں کیا جائے کہ دیکھو واٹ فن. یہ تو یوتھ کا ایک حق ہے. جو عورت اپنے میاں کے پاس سیٹسفیکشن نہیں پا سکتی، شی از فری ٹو گو اینڈ ہیو این ایکسٹرا میرٹل افیئر. ڈراموں میں یہی دکھاتے ہیں. لوگوں کی ہمدردیاں اس بیچاری ڈیسپریٹ ہاؤس وائف کے ساتھ ہوتی ہیں. یا میاں کو اگر تو اپنی پسند کی بیوی نہیں ہے جو گھر میں پڑی ہے، اچھی نہیں لگ رہی، بیچارہ ڈیسپریٹ ہے، بیچارہ جو ہے وہ جا کے ایکسٹرا میرٹل افیئر کرے گا. نہیں، کوئی بیچارہ پن نہیں ہے. تو اس طرح خوبصورت مت بناؤ گناہوں کو. اگر گناہ ہو گیا ہے تو برائی پرکشش نہ لگے، پھر اس گناہ کا انجام دکھاؤ تاکہ گناہ کرنا بھیانک لگے. یہ ڈیٹرنٹ ہوگا. ایک کو ہوگا، ایک کو سزا ملے گی، کتنوں کے ہاتھ رک جائیں گے، کتنوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی. ہر وقت کا دھڑکا ہے، اوہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہر وقت ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے جرائم کی. کتنا معاشرہ پورا من ہو جائے گا چند سزا پالیں اور چند لوگ دیکھ لیں، اس سزا کا تذکرہ وہ آگے جا کر کریں تو یہ ڈیٹرنٹ ہو جائے گا. لوگ ڈریں گے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ. اور زانیہ کے ساتھ نکاح میں مت دو، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. کس طرح حرام؟ یعنی مورلی حرام کر دیا گیا ہے. مومن تو نہیں کر سکتا یہ کام، دم گھٹ جائے گا اس کا. جھونپڑی میں رہ لے انسان، دال کھا لے، لیکن میاں شریف ہو، آوارہ ہو، بدماش ہو، تو حسین ترین بھی کیوں نہ ہو، امیر ترین بھی کیوں نہ ہو، نہیں اچھا لگ سکتا مومن عورت کو. بیوی کتنی بھی حسین ہو، آوارہ بدماش ہے، کبھی اچھی نہیں لگے گی مومن مرد کو، دم گھٹ جائے گا اس کا. تو کہا کہ یہ تو حرام ہے مومنوں کے اوپر. والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں، کیا کرو؟ اب یہ دیکھیں عورت کا تحفظ، سراسر عورت کا تحفظ. پاک دامن عورتیں ہیں، ان پر تہمت لگا دی. کیا تہمت؟ زنا کی تہمت. اسکینڈلز بنانا، سینسیشنلزم، یہ آپس میں گوسپس ہو رہی ہے. اور تم پتہ ہے فلاں کی بیٹی اس کا اس سے افیئر ہے، وہ فلاں، ہاں اس کے بچے کی شکل، وہ تو فلاں اس کے ہسبینڈ کے فرینڈ سے ملتی ہوئی لگتی ہے مجھ کو. یہ اسکینڈلز، یہ باتیں، یہ گندی چیزوں میں دلچسپی، زنا کی باتیں جب ماحول میں ہوتی رہیں گی تو پھر وہ باتیں بری بھی نہیں لگتی.
ایک لفظ جب اتنا استعمال کر لیا جائے تو وہ کانوں پر بھاری بھی نہیں گزرتا. گندگی ہے, گندگی کو ڈھانکا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, گندگی کو میز پر لا کر کھانے کے ساتھ رکھ نہیں دیا جاتا. یہ لبرل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ ہاں گندگی جسم سے ہی تو نکلی ہے, ڈونٹ بی اے ہیپوکریٹ, چھپانے کی کیا ضرورت ہے, تو سارا فضلہ لا کر میز پہ رکھ دیا. نہیں, ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں, نظر سے دور, اسمیل بھی نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ تم ڈی سینسیٹائز ہو جاؤ. گندی اسمیل سن کے انسان ڈی سینسیٹائز ہو جاتا ہے, گندی باتیں بھی سن کے ہو جاتا ہے. اسلام نہیں چاہتا گندی باتوں کا چرچا ہو. اور اس طرح معصوم پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگانا, یوں عزتوں سے کھیلتے ہو عورتوں کی, تو کیا کرو ایسے لوگوں کو جو ایسی تہمتیں لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ لائیں. فجلدوہم 80 جلدہ, 80 کوڑے مارو. آج ہی سزا نافذ ہو جائے, سارے اسکینڈل بند ہو جائیں, سب کی زبانیں چپ ہو جائیں. اور کیا ہے, اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو, وہ خود ہی فاسق ہیں, سوائے ان کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں. اللہ ضرور ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو. آج کل آپ سنتی ہیں کاروکاری, کلاڑی لے کر مار دیا, گولی سے شوٹ کر دیا, وہ نکلی تو اس کو مار دیا. سنتے ہیں تو ایسی تو عام روزمرہ کی خبریں. کیا بتایا جا رہا ہے, اور سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں. دنیا کیا سمجھتی ہے؟ اسلام نے یہ سکھایا ان کو. یہاں کیا بتایا؟ مرد نے اپنی آنکھوں سے ہی وٹنسڈ اٹ, اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا, ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو, ہی کین ناٹ ٹچ ہر. کورٹ میں جائے گا. سوچیں ذرا, یہ ٹھہراؤ سکھایا. یہ جو اسلام کچھ اور ہے, مسلمان کچھ اور ہیں. وی آر 2 different things. They are 2 different things. کورٹ میں جائے گا, بیوی کو بھی لے جائے گا, وہاں کورٹ فیصلہ کرے گا. یہ 4 قسمیں کھائے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے. اور اگر میں 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو کیا ہے, والخامسۃ, اور 5ویں بار کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اب اگر اسلام جو ہے عورتوں کا دشمن ہوتا تو عورت کو فوراً سزا دلوا دیتا کہ ہاں بس مرد نے گواہی دے دی, تم عورت تم بے وقوف, تمہیں کیا پتا. نہیں, برابر ہے گواہی یہاں مرد اور عورت کی, بیوی کو برابر کا موقع. اور کیا ہوگا؟ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ, اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے, اور 5ویں مرتبہ کہے اس بندی یعنی خود اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. یہ قسمیں کھا لے گی, چھٹ جائے گی, کوئی سزا نہیں مل سکتی اس کو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور رحم تم پر ہوتا تو تم بیویوں کے معاملے میں یعنی بہت پیچیدگی میں پڑ جاتے. تم لوگوں پہ اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا, اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ فضل فرمانے والا اور حکیم ہے, تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تم کو بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. عورتیں کتنا ڈرتی ہیں نا کہ شریعت نافذ ہو گئی تو پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا. بتائیں کتنا امن ہو جائے گا, کتنی عورتوں کی جانیں بچ جائیں گی جو ناحق اس طرح ضائع ہوتی رہتی ہیں. اب اگلی جو آیات ہیں چند, یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی میں نازل ہوئی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے زنا کا الزام لگا دیا تھا. 1 مہینے تک پورا مدینہ پریشان رہا. خود عائشہ روتی رہی جب ان کو پتا چلا. کہتی اتنا میں روئی ہوں, اتنا روئی کہ مجھے لگتا تھا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ابو بکر صدیق وہ بھی خاموش, عائشہ کی والدہ بھی خاموش. ماں باپ کہتے تو کہتے یہ دفاع نہیں کریں گے بیٹی کا تو کون کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. آپ کچھ بولتے, لوگ کہتے دیکھو اگر میاں نہیں دفاع کرے گا تو کون کرے گا. تو سب خاموش تھے رشتہ دار. مدینے والے مسلمان پریشان, سمجھ نہیں آتا تھا کیا کریں کیا نہ کریں. یہ افواہیں گردش کرتی رہیں. پھر اللہ نے آیات اتاری. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر مت سمجھو, بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. کیا خیر ہے؟ منافق واضح ہو جائیں گے. اور اس عبداللہ بن ابی تھا, اس نے یہ سارا فتنہ اٹھایا تھا. واقع افک کہا جاتا ہے. افک کہتے ہیں جھوٹی گھڑی ہوئی بات کو. واقع افک کے بعد
اتنا بدنام ہوا عبداللہ بن ابی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہا. اس کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھانا نہیں پڑا منافقوں کے خلاف. اللہ نے ایسے نظروں سے گرا دیا منافقوں کو، وہ خود چھٹ کے الگ ہو گئے. تو آزمائش میں بڑی خیر تھی. اور کون گزرا آزمائش سے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی گھر والی، آپ کی محبوب ترین بیوی، جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. بعض دفعہ ان کو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ بعد والوں کے لیے آسانی ہو جائے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ کا بار سمیٹ لیا. اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، یعنی ابن ابی، اس کے لیے عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اس کو سنا تھا، اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہا ھذا افک مبین، کیوں نہ کہا یہ سری بہتان ہے. سنا کیوں؟ سمعتم، تمہارے کانوں نے یہ اسکینڈل کے الفاظ برداشت کیسے کیے؟ تمہارے کانوں پر بھاری کیوں نہ گزرے؟ اب ہم سب کو بھی کہا جا رہا ہے، چسکا لوگے، دلچسپی لوگے گندگی کے اندر، اس فضول چیز کے اندر. تم شوق سے سنو گے. کان اس لیے دی ہیں اللہ نے. تم تو کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا کرو، مجھے نہیں سننا، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں سناؤ. ایک دم کہہ دیا کرے مجھے مت سناؤ. بعض دفعہ لوگوں کی زبان اتنی کھلی ہوتی ہے، اتنی کھلی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی انسان کے کانوں میں پتہ نہیں کچھ ڈال رہا ہے جیسے. تو کہا کریں کہ پلیز ڈیٹیل مت بتائیں مجھ کو، شارٹ بتائیں، پرابلم ہے کیا، ڈونٹ گو انٹو دی نٹی گریٹی، یہ بتائیں ایشو کیا ہے. تو گندی باتیں یہ تو ایمان کے ساتھ اچھی نہیں ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برائی کا تو نام بھی برا ہے ایمان کے بعد. بے حیائی تو کنکنی پیدا کر دے انسان کے اندر، جیسے گندگی انسان کو دیکھ کر کنکنی آ جاتی ہے. تو کہا تم نے سنا کیسے؟ کہا کیوں نہیں؟ یہ تو جھوٹی بات ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب اگر یہ گواہ نہیں لائے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دیکھیے بار بار یہ فضل اور رحمت کا ذکر آ رہا ہے سورہ نور میں. اور تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں بڑا عذاب تم کو آ لیتا. تو سورہ نور کیا ہے؟ نور ہے اور رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے. ذرا غور تو کرو، تم کتنی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی. تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا کہ تم کو علم نہ تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم نے اس زنا کے قصے کو ہلکا سمجھا، اس زنا کی بات کو ہلکا سمجھا. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. نہ عقل پر تولا، نہ تمہاری زبانیں جھجکی، بولتے چلے گئے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہ تم نے سنتے ہی کہہ دیا، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. تم نے سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا، ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، اس میں غضب محسوس کر رہی ہے، اللہ نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تم کو صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پہلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت شفیق اور رحیم ہے، تو کیا تم تو کسی غلطی میں پڑی جاتے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ اللہ نے پکارا ہے نا مجھ کو اور آپ کو. ہم کہیں گے جی کیا کرو؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اس کی پیروی جو کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ تو فحش کا اور منکر کا حکم دے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، دیکھیں اللہ کا فضل تم پر، اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والیو، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ابد تک پاک نہیں ہو سکتا تھا اس زنا کی وبا سے، زنا کے خیالات سے، ابد تک.
وہ تو شکر ادا کرو، اللہ نے سورہ نور میں تم کو انتظام کروا کے دے دیا. شکر کے سجدے کرو، سر جھکاؤ، اللہ نے پاکی کا انتظام کر دیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے پاک کرتا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ہاں سن رہا ہے تمہاری دعائیں، علیم ہے دل میں تمہارے کیا خیالات آ رہے ہیں، شوق یا خوف، پتہ ہے، سب جانتا ہے، اس کے حساب سے معاملہ کرے گا. اب اگلی آیت میں کیا بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار سچے پکے مسلمان تھے، وہ بھی لیکن بس رو میں بہہ گئے، وہ بھی کچھ اسکینڈل میں ملوث ہو گئے. ابو بکر ہرٹ ہوئے کہ میں اس کا خیال کرتا ہوں، اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا، تو سوچا کہ اب میں اس کی سپورٹ بند کر دوں گا. تو وہاں اللہ نے کریکشن کر دی. فرمایا، ترجمہ ہے، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. پھر دیکھیں، پھر اللہ کو کیا غیرت آ رہی ہے، کس کی عزت پر اللہ کو غیرت آ رہی ہے؟ عورت کی عزت پہ. فرمایا جو لوگ پاک دامن بے خبر بولی بھالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہیں جو کہ موبقات، مونڈ دینے والی ہیں، ختم کر دینے والی ہیں باقی ساری نیکیوں کو. ایک اور حدیث میں آتا ہے، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یعنی زنا کی تہمت 100 برس کے اعمال غارت کرنے کے لیے کافی ہے. اور پھر عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام نے تو ہم کو حق ہی نہیں دیا، اسلام تو ہم کو چاہتا ہی نہیں. کتنی دیکھیں شیطان نے بھی کیا وار کیا ہے نا. واقعی عورت کے راستے سے شیطان نے بڑے بڑے وار کیے. ہم کو اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اس کا نوالا بنے. یوم تشہد علیہم السنتہم، اور وہ اس دن کو نہ بھول جائیں جب ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ ان کو بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو معلوم ہو جائے گا اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اب یہ کیا بات ہے، یہ بڑا کنفیوژن کریٹ کرتی ہے. مختصراً سمجھ لیجئے کہ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. جو جیسا اندر سے ہوگا ویسی ہی صحبت چاہے گا، ویسا ہی شوہر یا بیوی وہ چاہیں گے. بس اتنی سی بات سمجھ لیجئے. اولئک مبرؤون مما یقولون، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم. اب کچھ احکامات آ رہے ہیں، پریکٹیکل احکامات، تاکہ معاشرے میں یہ صنفی باتیں نہ ہوتی رہیں. یعنی کہ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ اندر ایک بہت زیادہ سیکشل ماحول نہیں ہونا چاہیے، پاکی ہونی چاہیے ماحول میں. ایسا ماحول نہ ہو جو انسان کی توجہ کو ہر وقت کھینچ کے اور جنسی معاملات اور شہوات کی طرف لے کر چلے. اینیمل انسٹنکٹس خالی انسان کے دماغ پر نہ سوار ہو کر رہیں. پاک ماحول، تو پاک ماحول تو بنانے سے بنے گا، عمل کرنا ہوگا. تو اب بتایا جا رہا ہے، سسٹم دے دیا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یعنی گھر کی پرائیویسی کی حفاظت کی ہے کہ کوئی منہ اٹھائے کسی گھر میں اپنائیت یا بے تکلفی یا رشتہ داری کے نام پر یوں نہ چلائے، نوک کر کے اعلان کر آئے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی بیویوں کے پاس بھی آتے تھے تو کچھ نہ کچھ ایسا بنا لیتے تھے سسٹم کہ بیوی کو پتا چل جائے کہ بھئی ہسبینڈ گھر آ گئے ہیں. فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم تذکر کرو گے. پھر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو مت داخل ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اور اگر کہا جائے ارجعو، لوٹ جاؤ، اس وقت نہیں مل سکتے. تم نے سرپرائز کال کیا، کیک لے کر بکے لے کر چلے گئے، ایکسائٹڈ کھڑے ہو، گھنٹی بجا رہے ہو، کہا کہ میں آئی ہوں، اور کہا کہ سوری نہیں مل سکتے.
فوراً سیل فون پر ہی کہہ دیں گے, رونا وہیں شروع کر دیں گے, ہم تو پھول لے کر گئے, اتنے بدتمیز, ہم کو آنے بھی نہیں دے, ہم آئندہ جائیں گے ہی نہیں ان کے ہاں. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ارجعو, اگر کہا جائے ارجعو فرجعو, لوٹ جاؤ. ان کی پرائیویسی ہے نا, ان کی مرضی. تمہیں کیا پتا ان کے گھر میں کیا حالات ہیں, کہ وہ تمہیں کیوں اس وقت نہیں آنے دینا چاہ رہے, کیا ایشوز ہیں گھر میں, کیا پریشانی ہے, کیا امپورٹنٹ کام ہے, تم کو توجہ نہ دے سکیں گے تو بہتر ہے تم لوٹ جاؤ. ہوا ازکا لکم, بہتر ہے تمہارے لیے. کتنا براڈ مائنڈڈ ہے اسلام, کس قدر پرائیویسی کی حفاظت کی. اور آج ہم نے اپنے ہی لوگوں کی پرائیویسی چھین لی, اپنائیت اور محبت اور رشتوں کے نام پر. کہتے ہیں واہ, امریکہ کی طرح ہم اجازت لے کر آیا کریں. امریکہ کی کیا بات ہے, اسلام کہہ رہا ہے. انہوں نے سب اچھی اچھی باتیں لے لی, اپنی پرائیویسی, اپنی سپیس جس کو ہم کہتے ہیں نا, آج ہر ایک سپیس کا رونا رو رہا ہے, مائی سپیس مائی سپیس. اسلام نے کتنی سپیس دی ہے, اور تم اس پرائیویٹ سپیس کو وائلیٹ نہیں کرو, دن دناتے ہوئے گھس نہ جاؤ کسی کے گھر میں. واللہ بما تعملون علیم. اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اب آگے کیا کہانی سنائے انسان. لیکن دیکھیے یہ جو فونز ہیں نا, یہ بھی اس میں ہے, اور ایک سیل فون اور میسجنگ. اللہ ہم کو عقل دے کہ ہم ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں اس کے اوپر. فون آتا ہے, ایک فون آیا ہمارے پاس 3 بجے, سو رہی تھی آپ کا کیا خیال ہے 3 بجے کیا کرے گا انسان؟ یا بعض دفعہ تھکے ہارے آج کل دوپہر میں جا کے لیٹے, کوئی میسج, اور وہ میسج بھی چپکے سے کوئی آتا ہے. بعض دفعہ بھول گئے سیل فون کو سائلنس پہ کرنے پہ, جب جی چاہتا ہے فون کھڑکا دیتے ہیں, جب جی چاہتا ہے میسج روانہ کر دیتے ہیں. پرائیویسی میں اس قدر خلل اندازی, اور انسان میں اللہ جانے سونے کی کیا گلٹ ہے. کوئی کہتے سو رہے تھے, کہتے نہیں, پتہ نہیں ایک دم ریفلیکس ری ایکشن ہوتا ہے کہ ہم ماننا نہیں چاہتے. اگر سپوزنگ آپ صبح 10 بجے سو رہی ہیں, ہاں آپ سو رہی ہیں اس وقت, بھئی آپ کو کیا پتا رات کو کیا بیتی ہمارے اوپر, کیا ہوا, کیوں جاگتے رہے. کوئی ایئرپورٹ سے آیا, کسی کو چھوڑنے گئے, نیند نہیں آئی, بیماری تھی, لائٹ چلی گئی, کوئی گھر میں کوئی اور ایسا ایشو تھا, اب نیند پوری کر رہے ہیں, اب فتویٰ جڑ دیا, ہاں سب کو لیکچر دیتی ہیں صبح اٹھنا چاہیے. 10 بجے تو خود سو رہی تھی, میں نے خود دیکھا ہے, میں نے خود سنا ہے. یہ غلط فہمیاں ہو گئی نا, پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر. تو اس لیے کہا کہ مت دن دناتے گھسو, اور پلیز ہم سب اپنے سیل فون میسجز کے بارے میں کانشیس ہو جائیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی پرائیویسی کا ناس ہو جائے. بعض دفعہ گھر والے اریٹیٹ ہو کے رہ جاتے ہیں ان میسجز اور سیل فونز کی وجہ سے, تعلقات بگڑنے لگ گئے ہیں ان کی مس یوز ابیوز کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک دخل اندازی ہے, اس پرائیویٹ سپیس وائلیٹ ہو رہی ہے. سامنے مل کر بات کر لینا, ایسی کیا ارجنسی ہے رات 11 بجے جو میسج کرنا ضروری ہے. تو سوچ سمجھ کے انسان کام کرے. اب آگے فرمایا, البتہ تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو, اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو, یعنی پبلک سپیس. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو, سب کے اللہ کو خبر ہے. تو انڈرسٹینڈنگ کا یہاں پر مظاہرہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. گھر والوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دو جو تم کو منع کر رہے ہیں آنے سے. بی براڈ مائنڈیڈ, یہ کہا جا رہا ہے. اب آگے کچھ احکامات آ رہے ہیں. ابھی تو حکومت کی ذمہ داری بتائی کہ وہ لیوڈٹی کو اور زنا کو, ایڈلٹری کو بالکل سپورٹ نہ کرے, اپنا کام حکومت کرے. معاشرے کی ذمہ داری بتا دی, وہ بھی ان چیزوں کو پروموٹ نہ کریں, سپورٹ نہ کریں ان چیزوں کو. اور اب مردوں کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں اسٹیپ ڈاؤن ہو رہا ہے نا, ہائیسٹ سے اب ہر ایک کی ذمہ داری کو اسپریڈ کیا جا رہا ہے, ہر ایک کو رسپانسبل بنایا جا رہا ہے. ہم یہ دیکھ لیں کہ میں اور آپ, میری اور آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. قل للمؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومن مردوں سے, یغضوا من ابصارہم, اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی نظریں بچا کے رکھیں یعنی کہ غلط نظر نہ ڈالیں. کس پر؟ عورت پر. یہ نہیں کہا کہ اب تم سائٹ سین کے لیے جا رہے ہو تو اب تم جو ہے وہ تاج محل کو دیکھو گی ہی نہیں, نیچے ہی نظر رکھی ہوئی نہیں. جو یا تم آئی اسپیشلسٹ ہو اور تمہارے پاس کوئی فیمیل پیشنٹ آئیے, اللہ کا بندہ نظر ہی نہیں اٹھاتا کہ نہیں یغضوا من ابصارہم لکھا ہے. یہ مس انٹرپریٹیشن ہے نا. یہ آپ کو باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ لوگ تماشا بناتے ہیں ان چیزوں کا, کہتے ہیں ہاں اب یوں کرنا, نگاہیں یوں نیچے رکھنا. تو براد ہے کہ گندی نگاہ نہ ہو, شہوت کی نگاہ مت ڈالو عورتوں کو, گور گور کے مت دیکھو ان کو, نگاہیں مت گاڑو ان کے جسموں کے اندر. اور ابھی کوئی بات نہیں کی کہ وہ عورت جو ہے وہ 7 پردوں میں ہے کہ منی اسکرٹ میں ہے کہ بکینی میں ہے, وٹ ایور شی از ویئرنگ. تم نہیں گھورو گے, تم اپنی ذمہ داری پوری کرو, تم نظر نیچی رکھو گے.
تو ان کو ایک سوشلی رسپانسبل بیہیویئر کی طرف مدعو کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ نظر نیچی رکھو. اور یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مرد کے اندر عورت کی بہت کشش رکھی ہے. کہتے ہیں اپنا بچہ اور دوسرے کی بیوی بہت اچھی لگتی ہے، تو نیچے دیکھو، مت بھابھیوں کو گھورو، مت کہو بہت پیاری لگ رہی ہیں بھابھی، آپ اتنی ینگ لگ رہی ہیں، او یو سو پریٹی، یہ مت کہو. نیچے رکھو نظریں اپنی. کیوں دیکھا تم نے اتنے غور سے کہ تم کو اتنی پریٹی لگی وہ، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ 10 سال سے آپ تو بھابھی چینج ہی نہیں ہوئی. کیوں کہا تم نے یہ؟ ڈونٹ ڈو دیٹ. کیوں؟ تاکہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ چیزیں جو ہیں دے ول لیڈ ٹو زنا. یہ محفل غزل میں تکیے لگا کر بیٹھنا، اور یہ رومانی غزلیں سننا، اور یہ نظروں کی چوریاں، اور یہ نظروں کے زنا، یہ کیسے رہیں گے کنٹرول میں؟ یہ ونڈو شاپنگ کب تک ہوگی؟ یہ تو چیز آگے بڑھے گی اور گھروں میں آگ لگے گی. یہ تو آگ اور تیل کا کھیل ہے جو کھیل رہے ہو. یہ لبریشن نہیں ہے، یہ ٹرسٹ کا مقام نہیں ہے، یہ اچھی نیت کا مقام نہیں ہے کہ تم نے کنستر مٹی کے تیل کا بھر کے چولہے کے پاس رکھ دیا کہ میری نیت بہت اچھی تھی. آگ پھر بھی لگے گی. لاز آف نیچر ول آپریٹ، دے ول کک ان. یہی ہوگا. مت کرو یہ. مت تم دیکھو ان کو جو کہ اللہ کے دین کو نہیں مانتے، مت ان کے پیچھے چلو، مت وہ طریقے اختیار کرو، ویسا کلچر مت بناؤ. اور تم کس کا کلچر بنا رہے ہو؟ جو تم سے نفرت کرتے ہیں، تم کو حقیر سمجھتے ہیں. لیکن دا بوٹ دیٹ ککس یو، یہ کرو گے. ان کو تم بڑا مانو گے جو تم کو 2 پیسے کا بھی نہیں سمجھتے. کچھ تو انسان کے اندر عقل ہونی چاہیے نا. وہ تم ان کو ٹرسٹ کرتے ہو. اللہ رسول تم کو کیا باتیں بتا رہے ہیں؟ دیکھو، ذالک ازکا لہم، یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ بناتے ہیں، جو فینٹیسائز کرتے ہیں، سب اللہ کو پتا ہے. اللہ سے چھپو گے؟ نہیں چھپ سکتے. اللہ کو پتا ہے. ایک نظر تم نے دیکھ لی، نظر بھر اوپر سے نیچے، سارے میجرمنٹس تمہارے دماغ میں آ گئے، اور اس کے بعد اب تم جہاں لے کر جانا چاہو اس عورت کے تصور کو لے جا سکتے ہو. رائٹ ان یور بیڈ روم. کوئی باغیرت عورت برداشت کر سکتی ہے کہ مرد میرے بارے میں فینٹیسائز کرے؟ غیرت نہیں آتی. کتنی شرم آئے نا انسان کو، کتنی شرم آئے. تو کہا کہ یہ مت کرو، مت دیکھو. اب عورتوں کے لیے ابھی تک جہاد اور صبر اور صبر. اب یہاں پر ہم خواتین جہاد کرنا چاہتی ہو، ہجرت کرنا چاہتی ہو، صبر کا امتحان اللہ لے تمہارا. اچھا، یہ اپرچونٹی آ رہی ہے. اب اللہ دیکھتا ہے تم کو سوشلی رسپانسبل ڈریسنگ. اب عورت کے لیے سوشلی رسپانسبل بیہیویئر کا مظاہرہ اس کو بھی کرنا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں. کون سی نگاہیں؟ جس میں شہوت ہو یا لسٹ ہو. مومن عورت غیر مردوں کو دیکھ کے آہیں نہیں بھر سکتی. وہ نہیں کہہ سکتے او آئی لو ہم، آئی لو ہم، نعوذ باللہ. وہ پوسٹر لگا ہوا ہے اور فدا ہو رہی ہیں اس کے اوپر، نعوذ باللہ، اور اماں مسکرا رہی ہیں. جوانی کی دیوانی پن، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. شریف لڑکیوں کے الماریوں میں غیر مردوں کے پوسٹرز نہیں لگے ہوتے. ہو نہیں سکتا. حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. تو پہلے ایمان کی فکر کرو. تو گندی نظروں سے کہا، مطلق دیکھنا منع نہیں ہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ عورت کو زینت اور حسن زیادہ دیا، اب ایکسٹرا رسپانسبلٹی ڈالی جا رہی ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت ظاہر نہ کریں. آگے لسٹ آ رہی کس کس کے سامنے. پہلے زینت کو سمجھ لیتے ہیں. بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ پردہ کس چیز کا نام ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ پردہ فرض ہے، ایبروگیٹڈ نہیں ہے، اور بالکل پریکٹیکل ہے. یہ دوپٹہ سر پہ رکھنے میں کیا ایشو ہے؟ کیا امپریکٹیکل چیز ہے اس کے اندر؟ آئی کین ناٹ ڈو اٹ ہے یا آئی ول ناٹ ڈو اٹ ہے، وہ اللہ جانتا ہے. کرنے کا کام دیکھیے کیا ہے. اگر تو حلیہ ایسا ہے اور آستین جو ہے وہ اگر اتنی ہے تو کیا کریں گے؟ ابھی رنگ کو، کپڑے کو، مٹیریل کو، کاٹن ہو، سلک ہو، یہ ہو، باتی کو، ریڈ ہو، اورنج ہو، گرین ہو، بھول جائیں ساری کہانی کو. پہلے ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ کیا کرو؟ اگر اتنا کھلا ہوا ہے جسم، ٹخنے یا پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں تمہاری، تمہارا سر، کان، گلا، زینت تمہارا سینہ، یہ سب یوں کھلا ہوا ہے اگر، تو امیجیٹلی کیا کرو کہ تم اس کو کور کر لو. کسی بھی رنگ سے، کسی بھی کپڑے سے، کسی بھی ڈیزائن سے تم اپنی آستینوں کو پورا کر لو، تم اپنے اینکلز تک کور کر لو، اور تم اپنے بالوں وغیرہ کو تم اچھی طرح لپیٹ کے بس تم کور کر لو. بگننگ
شروع تو کر دو. ہم کہتے ہیں حج کے بعد شروع کر دیں گے, اچھا فلاں سے ڈسکس کر لیں, شروع کر دیں گے, اگلے رمضان شروع کر دیں گے, عید پہ اتنا پیارا ڈریس بنا لیا, اس کے بعد جب وہ فیشن ختم ہو جائے گا تو کر دیں گے. دیکھیے آپ ڈیلے کریں گی نا, آسان نہیں ہوگا. ڈیلے کرنے سے چیز آسان نہیں ہوتی, بلکہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو پیشن ہوتا ہے وہ سارا فزل آؤٹ ہو جاتا ہے, دل بھی نہیں چاہتا کرنے کا. تو یہ ہے دراصل, فیشن کو فیتھ کے پیچھے چلا لیں, یہ کریں. تو پہلے یہ کر لیں, نامحرم کے آگے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھانک لیں, جس جو بھی چیز ہے, جو بھی کپڑا ہے, پہلے اسکن کو کور کر لیں, پہلے یہ کر لیں. اس کے بعد پھر کیا کریں کہ ایک سادہ آؤٹر کورنگ بنا لیں. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سادہ, سمپل آؤٹر کورنگ بنا کے پھر انشاءاللہ اپنے اوپر ڈال دیجیے گا اس کو کہ جلباب یا ثیاب, جس کا آگے ہم ذکر پڑھیں گے. یہ ہے دراصل زینت کو ڈھانک لینا. اسی کے یہ دیکھیے نا, یہ تو انیشل سٹیج تو ہو سکتا ہے کہ یلو, پنک, گرین, ریڈ دوپٹہ, سکارف انسان لے لے, لیکن یہ الٹیمیٹ نہیں ہے. ہم بھی کنفیوز کر جاتے ہیں, یا تو شروع ہی نہیں کریں گے یا شروع پر ہی اٹک جائیں گے. تو یہ اریسٹڈ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, ہماری اریسٹڈ گروتھ نہیں ہونی چاہیے. ہم ریٹارڈ نہیں ہیں, نعوذ باللہ, وی آر ناٹ اسپیشل. ہم نارمل ہیومن بینگز, جو نارمل عورتیں ہیں, ہمیں آگے بڑھنے کا شوق ہے. تو نیچرل پروگریشن اس کا ہوگا. بگننگ یوں کر لیجئے اور انشاءاللہ پھر آگے ایکسلنس پر اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا نیتوں کے حساب سے. تو نہ دکھائیں اپنا بناؤ سنگھار, مگر کس کو؟ مگر جو کہ خود ہی ظاہر ہو جائے. ہاں اب ٹھیک ہے, آپ نے اتنا کور کیا, اب کہیں تھوڑے سے جو بال ہیں نکل آئے, اور دیکھیے یہ آدھا پونا نہ کیجئے. یہ اتنا سر ڈھانکنے کا کیا فائدہ؟ آدھی ہنڈیا بیکار ہے, کچی ہے, نہیں کھانے کے قابل. آدھی نماز قبول نہیں ہوتی, آدھا حج قبول نہیں ہوتا, آدھا روزہ قبول نہیں ہوتا, آدھی ڈگری قبول نہیں ہوتی کہ آپ نے میڈیکل کالج میں 2.5 سال لگا دیے تو ڈگری مل جائے. آپ نے تو باقی 2.5 سال بھی ویسٹ کر دیے. پھر آدھا پونے کا فائدہ نہیں ہے. ہر چیز کو کور کر لیں. اگر کرنا ہے نامحرم کے آگے تو اچھی طرح کر لیں. ہاں ہوا چلی, آپ اٹھی بیٹھی, کچھ ظاہر ہو گیا, خود سے ظاہر ہو گیا, تو آبویسلی وہ تو مجبوری ہے. اور کیا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. خمر کو سمجھ لیں سکارف. سکارف کے ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سر پر پہنو. اگر ہم بچوں سے کہیں کہ تم گلوز جو ہے ہاتھ میں پہنو اور تم موزہ جو ہے وہ پاؤں میں پہنو, تو یہ عجیب بات ہے نا. یار موزہ جو کوئی ہاتھ میں نہیں پہنتا, تو الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ کیا مقام ہے اس کا. تو اب جو یہ کرنا ہے, اب یہ سر ایسے نہیں کور کرنا کہ بس سر جو ہے وہ کور ہو جائے اور باقی جو ہے باقی ساری چیز کھل جائے سامنے سے, بلکہ کہا کہ تم اس کو, جو تمہارا ہیڈ سکارف ہے, اس کو تم آگے سینوں پر ڈال لو. اور کوئی کہنے کی بات نہیں کہ مرد کے لیے عورت کا سینہ نہایت پرکشش چیز ہے. تو یہ تو ڈھانکنا ہی ڈھانکنا ہے, اور گھروں کے اندر بھی سینوں کو تو ڈھانک کے رکھنا ہی ہے. اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر الا لبعولتہن, اپنے شوہروں کے, یعنی اپنے شوہر کے آگے. اب ہر ایک کے سامنے زینت کے اظہار کا لیول ڈیفرنٹ ہوگا. شوہر کے آگے تو سراپا عورت زینت ہی زینت ہے, اور ہم کیا اپنی عقل کو کہیں کہ اس کے سامنے ہم تیار نہیں ہوتے. جہاں ہم تیار ہوئے, خوشبو لگائی, لپسٹک لگائی, بچے کیا پوچھیں گے؟ اماں کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بیچارہ میاں کہے گا میں 4 بچوں کا باپ, میری کیا حیثیت اوقات ہے کوئی میرے لیے بھی تیار لپسٹک لگا کے مسکرا کے مجھ کو دیکھے. نہیں, بجلیاں گرانی ہے تو میاں کے دل پر گرائیں, فائدہ بھی ہوگا. اس کو لبھائیں, اس کے لیے تیار ہوں. حجابی ہیں تو خوب ہوریں, بن کے حسینہ ہیں, بن کے گھر میں رہیں کہ میاں دیکھے تو چکا چوند ہو جائیں اس کی آنکھیں آپ کو دیکھ کر. لیکن بار بار پوچھیے گا نہیں کیسی لگ رہی ہوں, کیسی لگ رہی ہوں, چڑ جائے گا پھر وہ. بعض خواتین کہتی ہیں